السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ويعجبني الفال قالوا وما الفال یا رسول اللہ قال کلمۃ طیبہ متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک شخص کو لگنے کے بعد دوسرے شخص کو خود بخود لگ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی بالکل درست نہیں ہے، وَيُعْجِبُنِي الْفَال، لیکن ہاں مجھے فال پسند ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمۃ طیبہ، اچھی بات۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، لہذا جو بیماری ہوتی ہے وہ متعدی خود بخود نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو اگر بیماری لگ گئی ہے، لہذا وہ لوگوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے کہ متعدی ہے، اگر اس کو چھونے سے یہ بیماری لگ جائے، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ 1000 مرتبہ بھی چھو لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا تو بیماری نہیں لگ سکتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بھی بیماری خود بخود نہیں کسی شخص کو لگتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی کسی کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرہ، اور یہ کیا ہے؟ بدشگونی بھی جائز نہیں ہے۔ بدشگونی جائز نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آدمی دیکھ کر کے ارادہ کرے کہ اب میرے دن خراب چلیں گے، یا اگر میں کسی کام کے لیے جو جا رہا ہوں وہ میرا کام خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے درمیان ایک بات مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوا کوئی بولنے لگے، کوا کاؤں کاؤں کرنے لگے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں، بسا اوقات پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، الحمدللہ آج بہت سے لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ایسے جاہل قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر ان کے گھر میں کوا کاؤں کاؤں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر الو بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آفت آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اگر راستے میں کسی کام کے لیے جاتا ہے، سامنے سے بلی گزر جاتی ہے تو کہتے ہیں آج ہمارا کام خراب ہونے والا اگر ہم آگے چلے گئے تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ولا طیرہ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے بدشگونی انسان کو نہیں لینا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فال بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گفتگو، اچھی بات، یہ فال ہے۔ فال بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ بدشگونی جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے فال، اسی طریقے سے اچھا شگون لینا۔ مثال کے طور پر آپ یاد کیجئے صحیح بخاری کی اس روایت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، لہذا تبھی سہیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرانے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل ہمارے پاس آ رہے ہیں، اب کام سہل ہو گیا۔ سہیل کا معنی ہی ہوتا ہے آسانی کرنے والا، تو لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا اب ہمارا کام آسان ہو گیا، مسلمانوں فکر نہ کرو، تم سب کا کام آسان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ایک اچھا فال لیا ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے اچھا فال لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عالم کو دیکھ کر کے، یا کسی اپنے بھائی کو، کسی اپنے دوست کو، کسی قریبی کو دیکھ کر کے آپ بولیں گے اب انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا، یہ آ گئے ہیں اب انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو اچھا فال لینا بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل اجازت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ وان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بیماری خود بخود نہیں پھیل سکتی، کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور بدشگونی بالکل صحیح نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الشَّؤُومُ فِي شَيْءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بدشگونی کسی چیز میں ہوتی تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گھر، عورت اور
سواری، گھر، عورت اور سواری، ان تینوں چیزوں کے اندر ہی اگر بدشگونی ہوگی تو ہوگی، ورنہ ان بدشگونی اس کے اندر بھی نہیں ہوتی، ذاتی طور پر ان تمام چیزوں کے اندر بھی بدشگونی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو لہذا گھر کے اندر اگر بدشگونی کہہ لیا جائے، گھر ذاتی طور پر بدشگونی نہیں ہوتی، جس طریقے سے ہم کہیں کہ انسان، سب انسان بدشگونی والا انسان نہیں ہوتا، کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو آتے ہی کام بگاڑ دیتا ہے، بدماشی کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ بری چیزیں چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے گھر، تمام کے تمام گھر بدشگونی والے نہیں ہوتے، لیکن بسا اوقات چند گھر ایسے ہوتے ہیں جو بدشگونی والے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ باڑھ آ جائے، ڈوب جائے پورا گھر، تو لہذا یہ آپ کے لیے برا گھر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے اتنا تنگ گھر ہے کہ آپ خود اس میں صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کو سلانے کے لیے کچھ بھی تھوڑا بھی جگہ نہیں ہے، تو اچھا گھر نہیں ہے، یہ ضروری یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر ذاتی طور پر اگر کسی چیز کے اندر بدشگونی ہوتی، جس کے اندر بدشگونی ہو ہی جاتی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بلی گزر گئی تو بدشگونی ہو گئی، چاہے کوئی بھی بلی گزرے، کوئی بھی کوا آ کر کاؤں کاؤں کرے یہ بدشگونی ہو گئی، کوئی بھی الو آ کر آواز دے تو یہ بدشگونی ہو گئی۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کسی بھی ذات کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بدشگونی نہیں ہے، لیکن اگر بدشگونی ہوگی تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی کے اندر ہوتی، لیکن ذاتی طور پر ان تینوں چیزوں میں سے بھی کسی چیز کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، عورت اگر بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، اطاعت کرنے والی نہیں ہے، نافرمانی کرنے والی، ناشکری ہے، تو لہذا ایسی حالت میں وہ عورت اس مرد کے لیے بدشگون ہے، بری عورت ہے۔ لیکن عورت ذاتی طور پر بدشگونی نہیں ہوتی۔ عورت آپ کی ماں بھی ہے، لہذا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، ویسا اگر کہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بھی بدشگونی والی عورت ہو گئی۔ اس طریقے سے نہیں، بلکہ چند عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، ساری عورتیں ایسے نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے گھوڑا، سواری بسا اوقات کیا ہے، سواری ہمیشہ اچھی رہتی ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے، لیکن چند سواری ایسے ہوتے ہیں جو موقع محل میں ہر وقت انسان کو دھوکہ ہی دے دیتے ہیں۔ بسا اوقات اس زمانے میں لوگ گھوڑا پالا کرتے تھے تو کچھ گھوڑے ایسے ہوتے تھے کتنا بھی مارو، کتنا بھی اچھا کھلاؤ، کتنا بھی ان کا صحت کا خیال رکھو، کتنا بھی انہیں پاک صاف رکھو، وہ آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں، وہ بھاگیں گے ہی نہیں، وہ تیز چلیں گے ہی نہیں۔ لیکن سارے گھوڑے ایسے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور بدشگونی ہوگی تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز میں ہوتی، لیکن ان تینوں چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر بدشگونی کو نہیں رکھا ہے، تو لہذا بدشگونی لینا بالکل جائز نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتطیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور کئی روایتوں میں حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بدشگونی مسلمان نہیں لے سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بدشگونی بسا اوقات تمہارے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے کہ اس چیز کی وجہ سے میرا کام بگڑ جائے گا، یہ چیز میں نے دیکھ لیا اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا کبھی موقع محل آ جائے تو اس وقت ایک دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کی روایت، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی کہ اے اللہ جو بھی بھلائی آتی ہے وہ تیرے ہی ذریعے سے بھلائی آتی ہے، اور جو بھی برائیاں آتی وہ تیرے ہی ذریعے سے برائیاں آتی ہے، تو ہی برائیوں کو لانے والا ہے اور تو ہی بھلائیوں کو لانے والا ہے۔ کسی چیز میں کچھ بھی ایک ذرے کے برابر بھی قوت نہیں ہے کہ وہ بھلائی کو لا سکے یا برائی کو لا سکے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی روایت کے اندر موجود ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کے اندر ذاتی طور پر بدشگونی کو نہیں رکھا ہے، کسی بھی چیز میں بدشگونی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان کی کوئی چیز ہو یا زمین کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی مخلوق ہو اس کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدشگونی کسی بھی چیز کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر قسم کی بدشگونی سے محفوظ فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو صحیح معنوں میں حفاظت کرنے اور رب العالمین اسی کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، اور موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔